یہ مقام ہویزہ کا ہے۔ ایران عراق جنگ شروع ہونے کے 1.5 سال کے بعد تقریباً اس مقام پہ جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت کا ایرانی پریزیڈنٹ بنی صدر چاہتا تھا یہاں کی حفاظت سپاہ کے پاس سے ہٹا کر ایرانی فوج کے حوالے کر دی جائے، اور سپاہ امام خمینی کے حکم پر بنائی گئی ایک انقلابی، بسیجی اور رضاکار فوج تھی۔ ہویزہ کے سپاہ کے جو کمانڈر حسین علم الہدیٰ تھے، جو یونیورسٹی کے نوجوان اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے سپاہ کو ہٹانے کی مخالفت کی، اور اس کی وجہ واضح تھی کہ بنی صدر کے کئی ایک فیصلے منافقت اور خیانت پر مبنی تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہویزہ کا علاقہ عراقیوں کے قبضے میں نہ چلا جائے، تو حسین علم الہدیٰ نے اس مقام کا 100 سے 150 جوانوں کے ساتھ دفاع کیا اس مقام کا، اور بنی صدر نے یہاں سپاہ کو فوجی ساز و سامان دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بھی حسین علم الہدیٰ نے چند سپاہیوں کے ساتھ اور معمولی ہتھیاروں کے ساتھ آخر وقت تک دفاع کیا، لیکن بہرحال جنگی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے عقب نشینی پر مجبور ہوئے، اور اس مقام پر پھر عراقی ٹینکوں نے ان سب کو محاصرے میں لے لیتے ہیں۔ بہرحال چند دن کی جنگ ہوتی ہے اور آخر میں تمام کے تمام سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 2 سال تک اس علاقے پر عراقی فوج قابض رہی، اور پھر آپریشن بیت المقدس کے بعد اس علاقے کو آزاد کروا لیا گیا، اور تب تک شہداء کے لاشیں تپتے صحرا میں پڑے رہے، اور پھر شہداء کے لاشوں کو ڈھونڈنے کا مرحلہ شروع کیا گیا، لیکن عراقی ٹینکوں نے پہلے ہی تمام یہاں پہ فوجی جو تھے ان کو کچل دیا تھا اور ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ اس مقام پر حسین علم الہدیٰ کی والدہ نے میدان جنگ میں آ کر فوجیوں کی شناخت کے مرحلے میں مدد کی، اور اپنے بیٹے کو اس قرآن کے ذریعے جو ہمیشہ ان کی جیب میں ہوا کرتا تھا شناخت کیا۔ حسین علم الہدیٰ کے بارے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جوانی کے عالم میں ہی قرآن اور نہج البلاغہ کے حافظ اور مفسر تھے۔ ان کو انقلاب سے پہلے جب ساواکیوں نے قید کیا تو اس جیل میں ڈالا جہاں غنڈے اور بدماش تھے، لیکن انہوں نے وہاں اپنے کردار کے ذریعے سے سب کو متاثر کیا، اور جیل میں ہی نماز جماعت ہونا شروع ہو گئی۔ ساواکیوں نے بہرحال وہاں سے نکالا اور ان کو پھر دوسرے جیل میں ڈالا جہاں پہ ایتھیسٹ اور ملحد تھے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بھی ان کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے مناظرہ کیا، اور ان کو بھی اسلام کے دائرے میں لے آئے اور مسلمان کر دیا۔ یہاں پہ ساواکیوں نے سوچا کہ حسین الہدیٰ کو جیل میں ڈال کر الٹا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو آزاد کرنا بہتر ہے، اور بہرحال ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ حسین علم الہدیٰ کی والدہ ان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ معنوی صحت کے لیے بھی ہمیشہ متوجہ رہتی تھیں، لہٰذا جب بھی ان کی شیر دہی کا وقت ہوتا تھا پہلے باوضو ہوتی تھیں، پھر حسین کے پاس جاتی تھیں۔ یہاں خواتین کے لیے قابل غور بات یہی ہے کہ میدان جنگ میں فقط مرد کا ہی کردار نہیں ہوتا، بلکہ ایک ماں اپنے بچے کی بہترین تربیت کر کے اس جہاد میں حصہ لیتی ہے۔